السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے انتخابی نتائج میں ہیرا پھیری کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مخالفت کی جاتی ہے۔ وفاقی کابینہ نے پہلی کلاؤڈ پالیسی اور ذاتی ڈیٹا کی حفاظت کا بل منظور کر لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما فیصل واوڈا کی تاحیات نااہلی فیصلے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جعلی بیان حلفی اور دوہری شہریت پر فیصل واوڈا کو نااہل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کورٹ نہیں ہے، ایک کمیشن ہے۔ FIA کی کارروائی کے دوران محسن بیگ کی ٹیم پر مبینہ فائرنگ، صحافی محسن بیگ کو ان کے گھر سے پولیس کے ہمراہ گرفتار کیا گیا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق محسن بیگ نے اپنے دفاع میں فائر کیے۔ فائرنگ سے FIA کا ایک سب انسپکٹر زخمی۔ پاکستانی صارفین کی جانب سے 60,19,754 ویڈیوز کی کمیونٹی گائیڈ لائن کی خلاف ورزی۔ ٹک ٹاک نے 60 لاکھ سے زائد پاکستانی صارفین کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں۔ دنیا بھر میں حذف کی گئی ویڈیوز کے اعتبار سے گزشتہ برس پاکستان چوتھے نمبر پر رہا۔ پاکستانی کوہ پیماؤں نے ایک اور فلک بوز پہاڑ پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا۔ حسن پیک کے نام سے دریافت پہاڑ ستپارہ گاؤں سے 8 گھنٹے کی پیدل مسافت پر واقع ہے۔ پہاڑ کی بلندی 5000 میٹر ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے 24 گھنٹوں کے دوران 2465 کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 4.97% ریکارڈ کی گئی۔ کورونا ویکسینیشن کی کامیاب مہم، عالمی ادارہ صحت کی پاکستان کو مبارکباد۔ رمیز راجہ نے وزیر اعظم عمران خان کو PSL کا فائنل دیکھنے کی دعوت دے دی۔ وزیر اعظم عمران خان PSL 7 کا فائنل اسٹیڈیم میں دیکھیں گے۔ PSL کا فائنل 27 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں شیڈیول ہے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں قلت آب کا مسئلہ سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ متاثرین سراپا احتجاج، عدالت نے بڑا فیصلہ سنا دیا۔ کینیڈا میں ٹرک ڈرائیورز کا احتجاج، آٹووا پولیس چیف نے استعفیٰ دے دیا۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ بھاری دل کے ساتھ عہدہ چھوڑ رہا ہوں، غیر متوقع بحران کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے۔ کینیڈا میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ فی الحال قیمتوں میں کمی کا کوئی امکان نہیں۔ خام تیل کی قیمت 7 سال میں اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری، مریضوں کی مجموعی تعداد 32 لاکھ سے تجاوز کر گئی، ہلاکتیں 35,519 ہو گئیں۔ چین نے افغانستان کے اثاثے ضبط کرنے کے امریکی اقدام کو ڈاکہ قرار دے دیا۔ چین کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان کے تمام اثاثے جلد از جلد لوٹائے، امریکہ عراق، لیبیا اور دیگر ممالک کی عوام کا بھی ازالہ کرے۔ جنگ سے بچنے کے لیے سیکیورٹی مطالبات نہیں مانے گئے۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ روس جنگ کا خواہش مند نہیں ہے۔ نیٹو اتحاد کا یوکرین سرحد کے قریب سلواکیہ میں فوجی مشقوں کا اعلان۔ اسرائیلی جاسوسی سافٹ ویئر پر پابندی کا مطالبہ یورپی یونین کے ڈیٹا واچ ڈاگ کی جانب سے کیا گیا۔ اسپائی سافٹ ویئر زندگی کے قریبی پہلوؤں میں مداخلت کر سکتا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کیسز کی تعداد 41,64,29,544 تک جا پہنچی۔ اموات 58,58,873 ہو گئیں۔ جاپان میں کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق نے کہا کہ بل کا مقصد شہریوں، سرکاری اور نجی اداروں کے آن لائن ڈیٹا کی پرائیویسی یقینی بنانا ہے، جبکہ تمام متعلقہ ادارے ڈیٹا، خدمات اور سسٹم کی سائبر سیکیورٹی سے ہم آہنگی یقینی بنائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈیجیٹل دنیا سے خود کو ہم آہنگ کرنے کے لیے وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے پہلی کلاؤڈ پالیسی اور پرسنل ڈیٹا کی حفاظت سے متعلق بل تیار کر کے وفاقی کابینہ کو منظوری کے لیے پیش کیا۔
جسے آج کابینہ نے منظور کر لیا۔ پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد قانون بن جائے گا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ کلاؤڈ فرسٹ پالیسی وفاقی وزارتوں، محکموں، خود مختار اداروں کا احاطہ کرے گی۔ وزارتوں اور اداروں کے مختلف ڈیٹا سینئرز پر بھاری اخراجات اور اپ گریڈیشن کا عمل مشکل ہوتا ہے۔ وفاقی وزارتوں اور محکموں کے ڈیٹا سینٹرز مطلوبہ تقاضوں سے آراستہ کلاؤڈز پر مرحلہ وار منتقل ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا کہ خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات میں ایک بار پھر مسترد شدہ ووٹوں کا مسئلہ سامنے آیا ہے۔ بڑی تعداد میں مسترد شدہ ووٹوں کے مسئلے کی وجوہات ڈبل اسٹیمپنگ وغیرہ ہیں۔ 2013 کے انتخابات پر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ میں بھی یہی بات سامنے آئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے رہنما فیصل واوڈا کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ فیصل واوڈا کی جانب سے وسیم سجاد ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ وسیم سجاد ایڈوکیٹ نے دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن نااہلی کا فیصلہ دینے کا مجاز نہیں تھا اور فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ ہائی کورٹ الیکشن کمیشن کا 9 فروری 2022 کا فیصلہ کالعدم قرار دے۔ ایڈوکیٹ وسیم سجاد نے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری فیصلے کو پڑھ کر سنایا۔ وکیل نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے فیصل واوڈا کو تاحیات نااہل قرار دیا۔ جعلی بیان حلفی اور دوہری شہریت پر فیصل واوڈا کو نااہل کیا گیا۔ وسیم سجاد ایڈوکیٹ نے سپریم کورٹ کے 2 فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام شفاف الیکشن کرانا ہے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 3 سال تک کیس چلتا رہا۔ فیصل واوڈا نے کب دوہری شہریت چھوڑی اور الیکشن کی تاریخ بتا دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل واوڈا کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA سائبر کرائم ونگ نے صحافی محسن بیگ کو اسلام آباد سے گرفتار کر لیا۔ چھاپہ مارنے والی ٹیم پر براہ راست فائرنگ کی گئی اور 1 گھنٹے کی مزاحمت کے بعد محسن بیگ کو گرفتار کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ FIA حکام کے مطابق چھاپہ مارنے والی ٹیم پر براہ راست فائرنگ کی گئی اور 1 گھنٹے کی مزاحمت کے بعد محسن بیگ کو گرفتار کیا۔ حکام نے بتایا کہ وفاقی وزیر مراد سعید کی درخواست پر کارروائی کی گئی۔ FIA کے چھاپے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی جس میں محسن بیگ کو ہاتھ میں پسٹل لیے دیکھا جا سکتا ہے اور ویڈیو میں کچھ لمحے بعد 2 فائر ہونے کی آواز آتی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا تھا کہ محسن بیگ نیوز ایجنسی اور ایڈورٹائزنگ کا کاروبار کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ محسن بیگ ہر حکومت سے فائدہ لیتے رہے ہیں اور انہوں نے یہ کوشش وزیر اعظم سے بھی کی۔ وکیل کے مطابق SP اور DSP سے وارنٹ گرفتاری اور سرچ وارنٹ نہیں مانگے۔ SP نے سادہ کپڑوں میں ملبوس افراد کو گھر میں دھاوا بولنے کا حکم دیا اور سادہ کپڑوں میں افراد نے بچوں کو مارا، موبائل فون توڑے اور محسن بیگ کو ساتھ لے گئے۔ مختصر ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم ٹک ٹاک نے کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر 60 لاکھ سے زائد پاکستانی صارفین کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹک ٹاک کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ 1 جولائی سے ستمبر 2021 کے آخر تک پاکستانی صارفین کی جانب سے 60,19,754 ایسی ویڈیوز شیئر کی گئیں جو کمیونٹی گائیڈ لائن کی خلاف ورزی کر رہی تھیں۔ کمپنی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ دنیا بھر میں حذف کی گئی ویڈیوز کے اعتبار سے گزشتہ برس پاکستان 4تھے نمبر پر رہا۔ ٹک ٹاک کے مطابق 1 جولائی 2021 سے 30 ستمبر 2021 تک دنیا بھر کے صارفین کی 9,14,45,802 ویڈیوز ڈیلیٹ کی گئی تھیں، جن میں 60,19,754 پاکستانی صارفین کی شیئر کردہ ویڈیوز تھیں۔ کمپنی نے یہ بھی بتایا کہ ڈیلیٹ کی جانے والی ویڈیوز کی شرح پلیٹ فارم پر شیئر ہونے والے مواد کے مقابلے میں 1% ہے۔ اعلامیہ کے مطابق کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر 93% ویڈیوز پوسٹنگ کے 24 گھنٹے کے اندر، جبکہ 95% صارفین کے رپورٹ کرنے اور نشاندہی کے بعد ڈیلیٹ کی گئیں۔ واضح رہے کہ کمپنی کی جانب سے پلیٹ فارم کے استعمال اور غیر معیاری مواد کی روک تھام کے لیے کمیونٹی گائیڈ لائنز متعارف کرائی گئی ہیں، جن کے خلاف ورزی کرنے پر صارف کی ویڈیو ڈیلیٹ اور پھر اکاؤنٹ بلاک کر دیا جاتا ہے۔ ٹورسٹ پولیس گلگت بلتستان کے تعاون سے پاکستانی کوہ پیماؤں نے 5000 میٹر بلند پہاڑ پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا ہے۔ حسن پیک کے نام سے دریافت پہاڑ ستپارہ گاؤں سے 8 گھنٹے کی پیدل مسافت پر واقع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ٹورسٹ پولیس گلگت بلتستان کے تعاون سے پاکستانی کوہ پیماؤں نے 5000 میٹر بلند پہاڑ پر سبز ہلالی پرچم لہرا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستانی کوہ پیماؤں نے نیا بلند پہاڑ دریافت کر لیا۔ حسن پیک کے نام سے دریافت پہاڑ ستپارہ گاؤں سے 8 گھنٹے کی پیدل مسافت پر واقع ہے۔ 5000 میٹر بلند پہاڑ کو نیشنل ہیرو حسن ستپارہ کے فرزند عابد ستپارہ، موسیٰ ستپارہ، صادق ستپارہ، اکبر ستپارہ، علی حیدر ستپارہ اور سلیم ستپارہ نے سر کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ دنیا میں 8000 میٹر سے بلند 14 پہاڑ ہیں، جن میں سے 5 چوٹیاں پاکستان میں ہیں۔ ان میں سے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 اور 9ویں بلند ترین چوٹی نانگا پربت بھی پاکستان میں ہے، جبکہ باقی 3 چوٹیاں گاشر برم 1، براڈ پیک اور گاشر برم 2 ہیں۔ پاکستان میں 7000 میٹر سے بلند چوٹیوں کی تعداد 108 ہے، جبکہ 6000 میٹر اور اس سے کم چوٹیوں کے حوالے سے ابھی تک کوئی تفصیلی سروے نہیں ہوا۔ گلگت سے 40 کلومیٹر دور وہ مقام ہے جہاں دنیا کے 3 بڑے پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ قراقرم اور کوہ ہندوکش آپس میں ملتے ہیں۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 49 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 29,877 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت پاکستان نے کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن مہم میں 20 کروڑ افراد کی ویکسینیشن مکمل ہونے پر پاکستان کو مبارکباد دی ہے۔ عالمی ادارہ صحت پاکستان نے مزید کہا کہ یہ کامیابی حکومت پاکستان کی انتھک کوششوں اور ویکسینیشن کے عمل کے لیے ثابت قدمی کا ثبوت ہے۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران مثبت کیسز کی شرح 4.97% ریکارڈ کی گئی۔ کرونا وائرس سے 39 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 29,877 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 14,91,423 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,465 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,96,724، سندھ میں 5,60,670، خیبر پختونخوا میں 2,12,078، بلوچستان میں 35,133، گلگت بلتستان میں 11,250، اسلام آباد میں 1,33,388، جبکہ آزاد کشمیر میں 42,180 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,58,96,758 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,553 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 13,88,517 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,534 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 49 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 29,877 ہو گئی۔ پنجاب میں 13,390، سندھ میں 8,000، خیبر پختونخوا میں 6,153، اسلام آباد میں 1,001، بلوچستان میں 371، گلگت بلتستان میں 189 اور آزاد کشمیر میں 773 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم عمران خان HPL PSL 7 کا فائنل قذافی اسٹیڈیم میں دیکھیں گے۔ PCB کا کہنا ہے کہ وزیراعظم ہاؤس سے رابطے میں ہیں اور وہاں سے مثبت اشارے ملنے کے بعد وزیراعظم کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان PSL 7 کا فائنل اسٹیڈیم میں دیکھیں گے۔ کرکٹ بورڈ حکام نے مہمان خصوصی کی آمد کی تیاریاں شروع کر دی۔ وزیر اعظم عمران خان HPL PSL 7 کا فائنل قذافی اسٹیڈیم میں دیکھیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ نے وزیر اعظم کو فائنل دیکھنے کی دعوت دی تھی۔ کرکٹ بورڈ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس سے رابطے میں ہیں اور وہاں سے مثبت اشارے ملنے کے بعد وزیر اعظم کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کرکٹ بورڈ کے پیٹرن ان چیف بھی ہیں۔ ان کی کپتانی میں پاکستان نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا تھا۔ PSL 7 کا فائنل 27 فروری کو کھیلا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے پانی کی قلت سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ کراچی میں پانی ٹینکر سے آ رہا ہے تو لائنوں سے بھی تو آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کراچی کے مختلف علاقوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ قلت آب سے پریشان شہری عدالت جا پہنچا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ڈالمیا روڈ پر واقع مجاہد کالونی میں پینے کے پانی کی قلت سے متعلق درخواست پر واٹر بورڈ حکام کو ہائیڈرنٹ سے پانی کی سپلائی کا طریقہ کار پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔
اس حقیقت کو تو کوئی رد نہیں کر سکتا کہ شہر بھر میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس کی بھرمار اور ٹینکر مافیا کی اجارہ داری ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا کہ پانی کے ساتھ یہ بجلی بھی چوری کرتے ہیں۔ مجاہد کالونی کے مکین پانی کی بوند بوند کو ترس چکے، ایک شہری کا کہنا تھا۔ ٹینکر مافیا والے جو ہے نا ادھر بیچ رہے ہیں، مہنگے سے مہنگا 5,000 کا ٹینکر دے رہے ہیں۔ نہیں بھائی، یہ سارے غریب بیٹھے ہیں، جو بھی ہے غریب، ان کے پاس کہاں سے پیسے آئے؟ بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بتایا جائے ٹینکر سے پانی کی سپلائی کو شفاف بنانے کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کرپشن اور چوری روکنے کے لیے اب تک کیا کیا ہے، بتائیں آپ کے SOPs کیا ہیں، ایک ہائیڈرنٹ سے کتنے ٹینکرز جاری ہوتے ہیں، کیا کوئی ریکارڈ ہے، روز کتنے ٹینکرز کتنی جگہ پانی سپلائی کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک نوجوان نے کہا، ایک ٹینکر ڈلواتے ہیں، ان کی جو ہے نا 15,000 سیلری ہوتی ہے ایک بندے کی، ان کے گھر کے 14-15 افرادوں کو کیسے گزاریں گے؟ عدالت کی جانب سے نوٹس دیے جانے کے بعد متعلقہ محکمے میں کھلبلی مچ گئی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔